دوستو ہم اکثر تقریبات، جشن، میچوں اور حتیٰ کہ کچھ شادیوں میں آتش بازی دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آسمان کو روشن کرنے والی یہ آتش بازی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے کہ اچانک ہمیں آسمان میں پھول، دل یا کوئی مکمل نقشہ بنا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بارود کے ڈبے سے پوری کی پوری شکل کیسے نکل آتی ہے؟ اور ایک سیکنڈ یا حتیٰ کہ سیکنڈ کے کچھ حصے کا فرق آتش بازی کی جیومیٹری میں اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ ویلکم ٹو گلوبل مسٹریز۔ 7ویں صدی میں لوگ ایک چیز کے دیوانے تھے جسے آب حیات کہا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی ایسا مشروب موجود ہے جسے پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے اور اپنی جوانی اور طاقت برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ افسانوی خیال اگرچہ کئی تہذیبوں میں پایا جاتا ہے، لیکن چین کے لوگ اس کے سب سے زیادہ دیوانے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ زہر آلود کمپاؤنڈ جن میں پارا شامل ہوتا تھا وہ پیا کرتے تھے، اس امید پر کہ ان کی عمر بڑھ جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ایک خاص پیشہ بھی تھا، یعنی کیمسٹ، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایسے کمپاؤنڈ بنائے اور زندگی بھر جینے کی کوشش کریں۔ ایک دن وہ ایک خاص کمپاؤنڈ آزما رہے تھے تو انہوں نے پوٹیشیم نائٹریٹ کو گندھک اور کوئلے کے ساتھ ملایا۔ اتفاقاً جب یہ کمپاؤنڈ آگ کے قریب گیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ وہ سمجھ نہ سکے۔ یہی تاریخ میں بارود کا پہلا تجربہ تھا۔ انہوں نے اس کمپاؤنڈ کو آگ کی دوا کا نام دیا۔ شروع میں وہ اسے آسمان میں چھوڑنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بارود کو بانس کی لکڑیوں کے اندر ڈال کر آگ میں پھینک دیا کرتے تھے کہ وہ زور سے پھٹیں اور ایسی آوازیں نکلیں جو بدروحوں کو بھگا دیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بدروحیں تیز آواز اور سرخ رنگ سے ڈرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ خیال ترقی کرتا گیا اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس دھماکے کو زمین پر پھٹنے کے بجائے ہوا میں کیسے اڑایا جائے۔ یہیں سے ہمیں آتش بازی کی پہلی جھلک نظر آتی ہے، جو آگ کی تیروں کی صورت میں آسمان کی طرف چھوڑے جاتے تھے۔ چین نے اس انڈسٹری کو آہستہ آہستہ اس حد تک ترقی دی کہ وہ اسے شاہی تقریبات اور جشنوں میں باقاعدہ نمائش کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ تجارت اور شاہراہ ریشم کی بدولت یہ کمپاؤنڈ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور عربوں تک بھی پہنچا۔ بارود کے معاملے میں عرب اور مسلمان ایک اہم کڑی ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے صرف اس علم کو منتقل ہی نہیں کیا بلکہ اس میں بہتری بھی کی۔ 13ویں صدی میں شام سے تعلق رکھنے والے ایک عالم اور کیمسٹ سامنے آئے جن کا نام حسن الرمہ یا نجم الدین حسن تھا۔ وہ اپنے زمانے میں اسلحہ سازی میں مہارت کے لیے مشہور کیمسٹ اور انجینئر تھے۔ انہوں نے جنگی ہتھ کنڈوں اور ہتھیاروں پر کئی کتابیں لکھیں اور اپنی کتاب الفروسیہ المناسب الحربیہ میں بارود کی ترکیبیں تفصیل سے بیان کیں۔ انہوں نے پوٹیشیم نائٹریٹ کو اس کے خالص سفید رنگ کی وجہ سے چین کی برف کا نام دیا اور آتش بازی کو چینی پھول کہا۔ الرمہ دھماکے کے اس کمپاؤنڈ کو اس حد تک سمجھتے تھے کہ انہوں نے راکٹ کے زور سے پانی کی سطح پر چلنے والے پہلے ٹورپیڈو کی ابتدائی شکل بھی ایجاد کی، اور وہ وہی شخص تھے جنہوں نے بارود کو صاف اور بہتر بنانے کی ترکیبیں لکھیں اور اس میں شامل ہونے والے کمپاؤنڈ کے بہترین فارمولہ بھی مقرر کیا۔ 75% نائٹریٹ، 15% کوئلہ اور 10% گندھک، اور یہ فارمولہ تقریباً وہی ہے جو آج تک پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ عرب ممالک سے بارود یورپ تک بھی پہنچا اور وہاں سب سے زیادہ دلچسپی اطالویوں نے لی۔ 18ویں صدی میں انہوں نے اس تصویر کو مزید ترقی دی اور اسے صرف ایک دھماکے سے نکال کر ایک فن اور شو کی شکل دی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے بارود کے ساتھ دوسری چیزیں شامل کیں تاکہ وہ رنگ پیدا ہوں جو آج ہم آتش بازی میں دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دریافت کیا کہ کچھ خاص دھاتیں اور نمکیات شامل کرنے سے آگ کا رنگ بدل جاتا ہے تو یہی وہ سب سے بڑی تبدیلی تھی جس سے زرد اور نارنجی رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ سامنے آئے۔ یہ پورا تصور اس بات پر قائم تھا کہ جب معدنی نمکیات کو بہت زیادہ ٹیمپریچر پر گرم کیا جاتا ہے تو ان کے اندر موجود الیکٹرونز حرکت کرنے لگتے ہیں اور توانائی خارج کرتے ہیں جو رنگین روشنی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں سرخ رنگ چاہیے تو ہم اسٹرونٹیم کے نمکیات استعمال کرتے ہیں جسے اسٹرونٹیم سالٹ کہا جاتا ہے۔ اگر سبز رنگ چاہیے تو بیریم کے نمکیات ڈالے جاتے ہیں۔ تیز پیلا رنگ حاصل کرنے کے لیے سوڈیم استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ چمکدار سفید رنگ میگنیشیم یا ایلومینیم سے آتا ہے۔
لیکن سب سے مشکل رنگ نیلا تھا، کیونکہ اس کے لیے کاپر کے کمپاؤنڈ درکار ہوتے ہیں جنہیں انتہائی درست درجہ حرارت پر جلانا ضروری تھا تاکہ خالص نیلا رنگ مل سکے۔ اگرچہ حرارت زیادہ ہو جائے تو رنگ سفید ہو جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو رنگ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی آتش بازی کے شو پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نیلا رنگ ہمیشہ کم استعمال ہوتا ہے، اور اگر استعمال ہو بھی تو عموماً ہلکا سا مدھم ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیلا رنگ بہت گہرا اور صاف نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پٹاخہ بنانے والی کمپنی بہت ماہر ہے اور استعمال ہونے والا مواد بہت اعلیٰ قسم کا ہے۔ اگر ہم دھماکے کی انجینئرنگ میں داخل ہوں تو جو پٹاخہ ہم آسمان میں جاتا اور پھٹتا ہوا دیکھتے ہیں وہ انجینئرنگ کے لحاظ سے دو بنیادی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ایک گیند کی شکل میں ہوتا ہے جسے ایک لوہے کی نالی یا مضبوط پلاسٹک کی نالی کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اسی حصے میں وہ روشن کرنے والے نمکیات ہوتے ہیں جو پھٹنے کے وقت روشنی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں خاص ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں بارود سے گھیر دیا جاتا ہے، اور اصل سارا کام اس حصے میں ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ایک چھوٹا سا تھیلا ہوتا ہے جو سیاہ بارود سے بھرا ہوتا ہے، اور یہ گیند یا گولے کے بالکل نیچے ہوتا ہے، اور اسے لفٹنگ چارج کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد کام یہ ہوتا ہے کہ اندر والی گیند کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینک دے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی فیوز جلایا جاتا ہے نیچے والا بارود بہت تیزی سے جلتا ہے اور گیسوں کی بہت بڑی مقدار پیدا کرتا ہے جو کسی بھی راستے سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، لیکن چونکہ نالی نیچے اور اطراف سے بند ہوتی ہے اس لیے گیسوں کے پاس واحد راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر موجود گولے کو دھکا دیں، اور یہی گولا نالی سے نکل کر تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ خود اس گیند کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ٹائم فیوز کہا جاتا ہے۔ یہ فیوز اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ ایک مقرر اور معلوم رفتار سے جلتا رہے، یعنی جو بھی انجینئر گولا ڈیزائن کرتا ہے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فیوز کا 1 سینٹی میٹر 2 سیکنڈ میں جلنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پٹاخہ زمین کے قریب پھٹے، نہ ہی یہ کہ وہ آسمان کے نیچے آتے وقت پھٹے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ممکنہ سب سے اونچی جگہ پر پھٹے۔ اسی لیے اگر فیوز تھوڑا سا بھی چھوٹا ہو جائے تو پورا شو خراب ہو سکتا ہے اور دھماکہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے، جو کہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر فیوز ذرا سا لمبا ہو جائے تو پٹاخہ پھٹنے سے پہلے ہی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر پٹاخہ وقت پر نہیں پھٹتا تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی شکل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ فیوز پورے شو کا اصل ماسٹر ہوتا ہے۔ جب تک لفٹ چارج اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے یہ فیوز اندر ہی اندر سکون سے جلتا رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ آخر تک پہنچتا ہے تو پٹاخے کے درمیان موجود دھماکہ خیز مواد چارج کو چھوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کمپاؤنڈ پھٹتے ہیں اور وہی آتش بازی بن کر باہر نکلتے ہیں جنہیں ہم سب جانتے ہیں۔ یہاں دوسرا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پٹاخہ جب پھٹتا ہے تو آسمان میں دل، مسکراتا چہرہ یا خوبصورت شکلیں کیسے بن جاتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک سادہ سا انجینئرنگ کا انتظام ہوتا ہے۔ پٹاخہ کے گولے کے اندر رنگین کمپاؤنڈ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں کی صورت میں دھماکے کی جگہ ارد گرد اسی شکل میں ترتیب دے دیا جاتا ہے جو آسمان میں دکھانی ہو۔ مثال کے طور پر اگر دل کی شکل دکھانی ہو تو ان پٹاخوں کے اندر ایک ڈبے میں دل کی شکل میں سجا دیا جاتا ہے۔ جب پٹاخہ فائر ہوتا ہے اور درمیان کا چارج پھٹتا ہے تو یہ چھوٹی دل والی گولیاں ہر طرف پھیل جاتی ہیں اور وہی شکل آسمان میں بڑی ہو کر ظاہر ہوتی ہے جیسے کسی تصویر کو زوم کیا جا رہا ہو۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بڑے آتش بازی کے شو میں لوگ خود ہاتھ سے فیوز کو آگ لگاتے تھے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈالتے تھے، لیکن آج کا معاملہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب بڑے شوز کمپیوٹر پروگرام سے کنٹرول ہوتے ہیں جو بجلی کے کنٹرول پینل سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر لانچر سے منسلک ہوتے ہیں۔ پورا شو کمپیوٹر پر سیٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر پٹاخہ کس سیکنڈ اور کس سیکنڈ کے حصے میں فائر ہوگا سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک سگنل بھیجتا ہے اور فیوز کو آگ لگا دیتا ہے۔ اس نظام کی بدولت ڈیزائنر بہت کم وقت میں ہزاروں پٹاخے فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جدید پٹاخوں میں جی پی ایس بھی لگا ہوتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پٹاخہ بالکل صحیح اونچائی پر جا کر پھٹے۔ لیکن ایک بار 2012 میں امریکہ کے شہر سین ڈیگو میں ایک بہت بڑا آتش بازی کا شو ہونا تھا جو مسلسل 17 منٹ تک چلنا تھا اور اس میں 7,000 پٹاخے استعمال ہونے تھے،
مگر فائر کے ذمہ دار شخص سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے شو کا دورانیہ سیکنڈز میں لکھ دیا جبکہ کمپیوٹر ملی سیکنڈ کا انتظار کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام کے تمام 7,000 پٹاخے ایک ساتھ فائر ہو گئے اور پورا شو صرف 17 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ منظر ایسا تھا جیسے آسمان میں اچانک ایک بہت بڑا آگ کا گولا پھٹ گیا ہو۔ آخر میں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آتش بازی جتنی خوبصورت اور خوشی دینے والی ہوتی ہے اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے۔ سب سے پہلے تو بڑے شوز میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کروڑوں ڈالر ہوا میں جل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول کو بھی اس کا بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ جو بھاری کمپاؤنڈ رنگ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ زہریلی گرو کی شکل میں زمین اور پانی میں واپس آ جاتی ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہے کہ بڑے تہواروں کے بعد فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اب دنیا بھر میں ماحول دوست آتش بازی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں کاربن کی بجائے نائٹروجن جیسے کمپاؤنڈ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ دھواں کم ہو۔ اس سے جدید طریقہ یہ ہے کہ آتش بازی کے بجائے ڈرونز استعمال کیے جائیں۔ ڈرونز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں، صرف ایک ہی شکل نہیں، اور یہ بغیر دھوئیں کے ہوتے ہیں، ماحول کے لیے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور شو ختم ہونے کے بعد ضائع بھی نہیں ہوتے۔ بس یہیں پر ہماری ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ